حسین
حسین سے ہے اگر وجود نبی چلا کس لیک بے زبان پتیر جب چلا کس لیک بے زبان پتیر تیری یہ جنگ تو اے ہوئے مولا حسین سے ہے اگر وجود نبی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ جناب بی زینب علیہ السلام کے فرزندان کے حال کا مرثیہ کچھ کرم درود پر نظر بڑھاتے ہیں پتشنا جگر خون میں تر غل پڑ گیا کہ خواب پہ رش کے قمر کی غل پڑ گیا کہ خواب پہ رش کے قمر سن کر حسین قلب و جگر تھام کر کے عباس دل پہ داغے علم کھا کے رہ گئے ارے جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ ارے باجے بجے سپاہے اردو میں جو ایک بار ڈیوڑی پہ آ کے کہہ گئے اکبر بحال اے بیویوں میرے پھوپھی اماں سے ہوشی گرزوں سے پرت آنو محمد ہوئے آئے تھے ہم بھی صرف خبر کے سنانے ارے جاتے ہیں شہر غریبوں
اور بہتا ہے خون بات کی طاقت سرار ارے ڈھالیں گری ہیں چھٹ کے دلوں کے ہاتھ ارے قبضے مگر چھٹے نہیں شیروں کے ہاتھ قبضے مگر چھٹے نہیں شیروں کے ہاتھ ارے شان الہ کے پکارے شہ خدا مامو نثار ہوش میں آؤ تو ایک ذرا کچھ حال دل سناتے ہوئے جاؤ میں فدا یہ سن کے دونوں شیروں نے کیا کہ نیم دیکھا رخ امام تو گھبرا کے ارے یاد آ گئی وہ بات تھرا کے رہ گئے ارے مولا نے پیار سے کہا ہے یہ کیا کیا لرزاں ہے جسم کس کا تمہیں ڈر ہے میں شہ کے قدم پکڑ کے پکارے وہ محل قادر کا میں یہ کہیں امان نہ ہو زحمت ہوئی ماں میں پلک بارگاہ ارے سمجھے نہ وہ کہ ہم نے بلایا ہے شاہ زحمت ہوئی ماں میں پلک بارگاہ ارے سمجھے نہ وہ کہ ہم نے بلایا ہے شاہ کو جب زخم کھا کے ملتے درود پڑھیے اور محمد والے سلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ قضا کا فرش بچھانا بڑی سعادت ہے، قضا کا فرش بچھانا بڑی سعادت ہے، اور ہر ایک کر نہیں سکتا یہ وہ عبادت ہے، ہر ایک کر نہیں
مرے جو بوز میں حیدر کے اس پہ لعنت ہے، مرے جو بوز میں حیدر کے اس پہ لعنت ہے، اور ہزار کوششیں کر لی اسے مٹانے کی، ہزار کوششیں کر لی اسے مٹانے کی، ارے مگر یہ فرش عزا آج بھی سلامت ہے، مگر یہ فرش عزا آج بھی سلامت ہے، اور کبھی بھی منکر حیدر کو ہم نہ مانیں گے، کبھی بھی منکر حیدر کو ہم نہ مانیں گے، تھی کل بھی اس سے ہمیں آج بھی عداوت ہے، تھی کل بھی اس سے ہمیں آج بھی عداوت ہے، اور عطا جو اجر رسالت کا ہو رہا ہے یہاں، ادادار یہ اجر رسالت ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں وہی ادا ہو رہا ہے، تو عطا جو اجر رسالت کا ہو رہا ہے یہاں، یہ کچھ نہیں ہے فقط خون کی شرافت ہے، یہ کچھ نہیں ہے فقط خون کی شرافت ہے، اور نبی کی آل کو بلوے میں لے کے آئے ہیں، نہیں اگر یہ قیامت تو کیا قیامت ہے، اور نقطہ پیش کرتا ہوں، ہوئے ہیں خلق عزا کے لیے تو پھر عابد، ہوئے ہیں خلق عزا کے لیے تو پھر عابد، ہر ایک سانس یہ شبیر کی امانت ہے، عزا کا فرش
فاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله قل هو الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے جناباً صلوات اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین خالق الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی العبد المؤید والرسول المصدد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى أخيه ووصيه ووزيره وابن عمه أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته العطيبين المطهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين ومن لقاء يوم الدين إلى أسفل درك الجحيم. يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سمجھ کر يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله. أما بعد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج البلاغة: أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيد وكمال توحيده الإخلاص له
کمال الاخلاص له نفی الصفات عن صلوات جان قدر جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہوا تھا آج چوتھے مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں نہج البلاغہ کے مضامین تھوڑی چیز کی آواز تھوڑی سی ایک صلوات پڑھیے محمد وعلیہ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے آج ہم اسی سلسلے کے اس چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں انشاءاللہ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ پروردگار اعظم کی بارگاہ میں پروردگار امیر المومنین کی عظمت کے صدقے میں مولا متقیان کی غربت کے صدقے میں یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما یہ جو حاضرین تشریف فرما ہے جو جہاں جہاں ذکر سید الشہداء میں مشغول بارے اس کی عبادت کو قبول فرما اس مجمع پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما خصوصاً دعا کریں فرش اعلیٰ پر بر الہ ہمارے زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرما ہم سب کو اس ذکر کے صدقے میں کربلا کی زیارت نصیب فرما دنیا میں ان کی زیارت آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما صحیح معنی میں دین کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما مل کر ایک بلند ترین صلوات اللہ عزیزان قدر بات چل رہی ہے نہج البلاغہ کے مضامین آج تھوڑا سا میں دیکھ رہا ہوں میرے جوان میرے بھائی حتیٰ یہ کہ میرے بزرگ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا ایک بزرگ میرے پاس آئے کل انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ نے پہلے دن دلائل عقلی کے حوالے سے کہ آپ کے استاد نے کیا دلائل دیے تھے توحید کے بارے میں وہ تھوڑا سا بیان کر دیجیے گا میں شکر گزار ہوں کہ آپ اور یہ حق ہے آپ کا کہ آپ سوال کریں حق ہے میں تو خود چاہ رہا ہوں آپ سے کہ میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں جتنے میرے جوان یہاں بیٹھے ہیں میرے بزرگ اگر وہ چاہیں تو میں مجلس کے بعد یہاں 10 منٹ رک سکتا ہوں وہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے موضوع کے حوالے سے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے یا اگر میرا کوئی بھائی نہج البلاغہ گھر پہ پڑھ رہا ہے اور کوئی ایسی چیز ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی مثلا اب اسے پتہ چلا کہ نہج البلاغہ پڑھنا ہے اتنی اہم ہے کتاب اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو پوچھ سکتا ہے لیکن آپ یہ یقین کریں میں ایک جملہ سناؤں آپ کو یہ خطبہ نمبر کی کتاب لایا ہوں آج نہج البلاغہ دشتی صاحب نے لکھی ہے یہ کتاب نہج البلاغہ لکھنے کا مطلب ہے کہ اس میں ان کی تفسیر ہے کتاب وہی ہے جو سید رضی کی ہے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا پرشین زبان میں ایک اس کی شرح لکھی ہے حتیٰ یہ کہ اس کی جو لفظ ہیں جو مشکل الفاظ ہیں ان کا بھی ترجمہ کیا ہے بہت اچھا کام ہے اس کتاب کے اندر اسی کے اندر شروع میں ایک روایت ہے اگر میں کھولوں بالکل شروع میں ایک روایت ہے یہ لکھی ہوئی ہے پیج نمبر 14 کے اوپر خطبہ نمبر پیش کر رہے ہیں یہ 189 نہج البلاغہ کا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مشکل پیش آ سکتی ہے ہو سکتا ہے میں نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں لیکن تھوڑا تھوڑا مشکل کیونکہ امام خود کہہ کے جا رہے ہیں خطبہ نمبر 189 میں مولا متقیان خود فرما رہے ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا یہ عبارت ہے عربی کے اندر پوری ہے مولا فرما رہے ہیں اِنَّا أَمْرَنَا صَعَبٌ مُسْتَصْعَبٌ اس جملے میں خطبہ نمبر 89 میں علی کہہ کے جا رہے ہیں اِنَّا أَمْرَنَا صَعَبٌ مُسْتَصْعَبٌ علی فرما رہے ہیں جو ہمارا کلام ہے وہ آسان نہیں ہے ہمارا کلام مشکل ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اس لیے کہ لازمی بات ہے یہ علم وہ نہیں ہے جو کسی اسکول میں حاصل کیا گیا ہے یہ علم وہ نہیں ہے جو کسی مدرسے میں پڑھا گیا ہے یہ علم وہ ہے جو اللہ نے خود عطا کیا ہے اور جو علم الہی ہے وہ آسان نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کسی کے دل کو آمادہ کر دے خدا اس کے قلب کو تیار کر دے
پھر یہ جملے اترنا شروع ہو جائیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ. دیکھیے مولا متقی خود فرما رہے ہیں, یہ کتاب دیکھ لیجیے گا, مجھ سے لے لیجیے گا یہ روایت. اگر کوئی اس کی تصویر نکالنا چاہے موبائل میں, نکال لے اس جملے کی, میں دے دوں گا اس کو مجلس کے بعد. پھر اس کے بعد اس کو ٹیکسٹ کر دیجیے گا, جس گروپ میں آپ ہیں اس میں بھیج دیجیے گا. مولا متقیان اپنے کلام کے بارے میں ناجل البلاغہ میں کیا کریں, ایمان کہہ رہے ہیں انا, پوری بات سنیں, انا امرنا صعب مستصعب. علی فرمانے ہمارا جو کلام ہے مشکل ہے, صعب مشکل ہے, پھر مستصعب اس سے زیادہ مشکل ہے, اس سے زیادہ مشکل ہے. یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کو سمجھے. امیر نورین کے کلام میں ہٹوں گا نہیں, میں چاہوں گا بس اسی پہ, وہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے, آج چوتھی مجلس ہے, اور اب نے اگر اب ناجل البلاغہ کو بیان نہ کیا تو ہو سکتا ہے تھوڑی مشکل اصطلاحات آئیں, پریشان نہ ہوئیے گا. اگر کوئی لفظ مشکل ہو تو مجھ سے مجلس کے بعد پوچھیں, میں پوری کوشش کروں گا کہ اس لفظ کی تشریح کروں. لیکن مولا فرمانے ہمارا کلام مشکل ہے, بہت زیادہ مشکل ہے. لیکن جملہ سنیں, مولا فرما رہے ہیں لا يحملہ الا عبد المؤمن. یہ جملہ آپ کے لیے علی کا, پہلا جملہ علی کا اپنے کلام کے لیے, دوسرا جملہ آپ کے لیے. مولا فرما رہے ہیں میرا کلام بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, لیکن اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا, اس کلام کو کوئی نہیں اٹھا سکتا مگر وہ مومن ہوگا جو اٹھا لے گا. اور آپ کیونکہ صاحب ایمان ہیں, ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ. لا یحملہ, اسے نہیں اٹھا سکتا. حمل, یحمل کہتے ہیں اٹھانا, حمل کرنا. لا یحملہ, علی کہہ رہے ہیں میرے کلام کو کوئی نہیں اٹھا سکتا الا عبد المؤمن, مگر یہ کہ وہ مومن ہو. پھر بات رکی نہیں, مولا فرما رہے ہیں وہ مومن کیسا ہوگا. امتحن اللہ قلبہ للایمان, اللہ نے اس کے قلب کو چیک کیا ہے, اللہ نے اس کے قلب کا امتحان لیا ہے, پھر ہمارے علم کو اس کے دل میں ڈالا ہے. ایسے ہی نہیں آیا یہ کلام, یہ جو آپ باتیں سن رہے ہیں یہ آپ جا کے چیک کریں. اس لیے ناجل البلاغہ ہو سکتا ہے تھوڑی سی, اس میں بہت اچھا کام ہوا ہے. ایک کتاب ہی آ گئی ہے, ایک کتاب میں انشاءاللہ کل متعارف کراؤں گا. آنے والے دنوں میں 7 کتابیں اور میں متعارف کراؤں گا. اگر آپ صرف کتابیں ہی دیکھ لیں تو سمجھیں اس کی زیارت بھی بس ایک کمال ہے. کمال ہے کہ ہم کم سے کم بیٹھ کے ناجل البلاغہ کی مجلس میں زیارت کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ. سب سے پہلا موضوع جو ہم نے عرض کیا تھا مولا متقیان کا, ہم نے کہا تھا 5 موضوعات پہ بات کریں گے انشاءاللہ. موضوعات بہت سارے ناجل البلاغہ کے. پہلا موضوع کیا تھا, الہیات. پہلی مجلس میں نے کہا تھا 41 مقامات پہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں الہیات سنائی ہے. الہیات 41 مقامات پہ. خطبے کتنے جس میں مولا متقیان نے الہیات پہ بات کی ہے, نوٹ کریں 10 خطبے. نہج البلاغہ کے 10 خطبے وہ ہیں جس میں علی نے توحید پہ بات کی, صرف توحید. اور توحید بھی وہ ہے جو کمال ہے. لوگ پریشان ہیں یہ کلام کرنے والا کیسا ہے, فی البدی علی کلام کر رہے ہیں, اور یہ کلام مکمل نہیں ہے. میں اس جملے کو پھر واضح کر دوں جو میں نے کہا تھا. سید رضی نے کہا ہے من خطبۃ علیہ السلام. یہ جو من ہے نا, من کا مطلب یہ ہے, سید رضی کہہ رہے ہیں یہاں پہ, ناجل البلاغہ اٹھائیے گا. سید رضی کہہ رہے ہیں کہ جو میں خطبہ جمع کر رہا ہوں من, یہ پورا نہیں ہے. لفظ من استعمال کر کے بتا رہا ہے, یہ خطبہ علی کا پورا نہیں ہے. اس خطبے میں سے کچھ ہے جس کو میں ناجل البلاغہ میں جمع کر رہا ہوں, سارا نہیں ہے. سارا تو مجھے ملا ہی نہیں ہے. اس میں سے بعض ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بالکل ایسے من کلام علیہ السلام, پورا کلام نہیں ہے علی کا, بلکہ کلام میں سے کچھ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. اور امین ہے, بہت بڑا امین ہے یہ. علامہ نقی نقل صاحب نے نہج البلاغہ کی جو اس کے اوپر ایک حاشیہ لکھا ہے. نہج البلاغہ کون سا حاشیہ, مفتی جعفر حسین صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس کا حاشیہ علامہ نقی نقل صاحب نے لکھا ہے. بہت اپنے وقت کا عالم تھا, بہت بڑا عالم تھا اپنے وقت کا, اور پاکستان میں آئے بھی ہیں, انہوں نے مجالس بھی پڑھی ہیں. حاشیہ لکھا ہے انہوں نے, اس کے اندر کہا ہے کہ سید رضی امین ہے, امین امانت دار ہے. جیسا جملہ, امانت دار کیا ہے, جیسا جملہ سید رضی کو علی سے ملا ہے ویسا ہی لکھا ہے. اس میں اپنے جملے شامل نہیں کیے.
اپنے جملے شامل نہیں کیے، بالکل ویسے ہی. اچھا بالکل ویسے ہی امانت بہت مشکل ہوتا ہے، امانت منتقل کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے میں تھوڑا سہارا لوں اپنے بچوں کے لیے. قرآن مجید آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہے، سب پڑھ رہے ہیں آپ قرآن. کہاں نازل ہوا ہے؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبہ. ہم نے اس قرآن کو قلب رسول پہ نازل کیا ہے. یہ قرآن قلب رسول پہ اترا ہے، پورا قرآن قلب رسول اللہ پہ اترا ہے. تو رسول کون ہو گئے؟ امین، امانت دار. کتنا بڑا امانت دار ہے، کتنا بڑا امانت دار ہے. اٹھا کے دیکھیں آپ، صرف ایک مثال پیش کر رہا ہوں. رسول اللہ اتنے بڑے امانت دار ہیں، اگر اللہ نے قل کہا ہے تو رسول اللہ نے قل ہی کہا ہے، اپنا جملہ ایڈ نہیں کیا. یہ امانت ہے، اس سے بڑی امانت نہیں ملے گی. جا کے دیکھیں تجلیات قرآن. یہ مولا متقیان کا جو یہ کلام جمع کیا ہے سید رضی نے، اس کے اندر کام یہی عزیزان من. اس کا پہلا خطبہ خدا شناسی کے الہیات. میں نے کہا تھا سب سے پہلا موضوع الہیات. میں پوری کتاب الہیات پہ لے کے آ گیا ہوں. یہ رہی الہیات، پوری کتاب. یہ میں ایک کتاب دکھا رہا ہوں الہیات کے اوپر، لکھا یہ رہا الہیات. لکھنے والے کون ہیں؟ ایت اللہ جعفر سبحانی. بڑا خوبصورت کلام ہے، پوری کتاب عربی کے اندر ہے. انہوں نے 5 کتابیں اور لکھی ہیں الہیات پہ، اور جگہ جگہ امیر المومنین کے جملے نہج البلاغہ سے نقل کر رہے ہیں. جگہ جگہ یہ نقل کر رہے ہیں، یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کلام علی سمجھو، تاکہ کلام. اچھا پھر اس کے بعد کریں قرآن سامنے رکھو تھوڑی دیر کے لیے. اگر قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے تو علی کا کلام بھی آپ سے باتیں کر رہا ہے. لیکن خدا کرے کہ یہ دل روشن ہو جائے، کلام علی کو اٹھا لے. دعا کریں پروردگار ہمیں یہ توفیق دے، ہم کلام علی کو سمجھ لیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. پہلا خطبہ کس چیز پہ؟ الہیات، خدا کے بارے میں. تھوڑی سی مشکل ہوگی بچوں کے لیے، لیکن میں آسان بنانے کی کوشش کروں گا. تھوڑی سی مشکل ہوگی، سنیں آج پہلا خطبہ. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. تمام تعریف اس اللہ کے لیے. الحمد پڑھتے ہیں، بہت مانوس ہیں ہم اس سے، بہت مانوس ہیں. جتنے میرے سننے والے بیٹھے سب پتہ نہیں کتنی دفعہ جملہ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کہ. اور میں نے تاکیداً کہا بھی ہے، آپ کو کہا بھی ہے، جب مجلس میں آئے تو فوراً کہیں الحمدللہ رب. تاکیداً میں نے کہا یہ کام کریں، ضروری ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. الذی لا یبلغ مدحتہ الغیب. یبلغ اس سے بھی آپ بہت مانوس ہیں. کچھ جملے وہ جس سے آپ مانوس ہیں، انسیت ہے آپ کو. ایک جملہ سناؤں جس کو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں سنایا ہے، خطوط کے اندر سنایا ہے، خطوط کے اندر بعد روکے تاکہ تھوڑا سا ذہن قریب ہو جائے، لفظ مشکل نہ ہو سمجھنا. ہم نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ. حدیث انی تارک فیکم الثقلین. سنی بھی ہے، میں جملے پڑھ رہا ہوں آپ دہرائیں. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. یہ پوری حدیث ہے. اس کے بعد آخری میں کہا ہے لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. یہاں پہ آ کے حدیث کمپلیٹ ہو رہی ہے. ایک جملہ اور ہے جس کو آدھا پڑھا جاتا ہے مجلس میں، آدھا، اس کو کمپلیٹ سنیں. ہم ایک جملہ سنتے علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. لیکن مجلس میں یہیں تک پڑھا جاتا ہے بس. اکثر آپ نے سنو گا یہ تک. حدیث مکمل نہیں ہے. یہ مکمل کیا ہے؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترقا. حدیث کمپلیٹ ہو رہی ہے. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. یہ جو سرکار فرما رہے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. سرکار فرما رہے ہیں یہ جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں حوض کوثر پہ ساتھ ساتھ پہنچیں گے. حدیث یہاں کمپلیٹ ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. تو میں ایک جملہ پیش کر رہا تھا صرف سمجھانے کے لیے. مولا متقیان نے مانوس ہیں. اس حدیث کے اندر ایک جملہ ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل ما ان تمسکتم. تمسک کس کو کہتے ہیں؟ تمسک کیا ہے؟ رسول اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
حدیث سمجھے، دیکھیں کیسے یہ کلام وہ جو وحی کے ذریعے آیا ہے، وحی کے ذریعے آیا ہے، سرکار بولتے نہیں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا حبیب کلام نہیں کرتا جب تک کہ اس پہ وحی نہ آ جائے۔ تو رسول اللہ کا کلام عین وحی ہے، یعنی آپ بول رہے ہیں وحی کے حساب سے بول رہے ہیں، آپ عمل کر رہے ہیں، آپ عین وحی کر رہے ہیں، آپ کے عمل پہ بھی عصمت کا پہرا ہے، آپ کی زبان پہ بھی عصمت کا پہرا ہے۔ ما رمیتا وما رمیتا، اے رسول یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی ہیں، آپ نے پھینکی ہیں مگر اللہ نے پھینکی ہیں، عمل رسول اللہ کر رہے ہیں، خدا نسبت اپنی طرف دے رہا ہے۔ درمیان میں جملہ آ گیا، میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اور جو آنا چاہ رہے ہیں وہ آ جائے، پھر بات مکمل ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ پورے قرآن میں، پورے قرآن مجید میں جمع کر رہا ہوں، میں یہاں بیٹھ کے یہ کام کر رہا ہوں حیدرآباد کے اندر بھی، میں کوشش کر رہا ہوں قرآن سے آیتیں نکال رہا ہوں ساری، تقریباً میرے خیال ہے 100 سے زیادہ آیتیں لکھ چکا ہوں میں، پیجز کے اوپر آپ کو دکھاؤں گا، مزید نکال رہا ہوں اور نکال کے ایک جم چیز آپ کو دے کے جاؤں گا انشاءاللہ، اس کی کاپی کوئی بھی آپ کے گروپ میں ڈال دے گا، وہ بہت ساری چیزوں سے ریلیٹ ہوگی، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ مثلا مباہلے سے متعلق قرآن میں کتنی آیات ہیں یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، غدیر سے متعلق مباہلے میں کتنی آیات ہیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، کم سے کم اس کی کوانٹٹی پتہ ہونی چاہیے ہر بچے کو، تاکہ یہ کھلے چیزیں اب وہ دور نہیں ہے، اس لیے کہ اب دور یہ ہے کہ آپ سے سوالات ہو رہے ہیں، لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ نے اس کے جوابات دینے، اور لوگ ہر آدمی آپ سے اس لیے نہیں پوچھ رہا ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے، نکالیں ذہنوں سے یہ چیزیں، قریب کریں لوگوں کو، اس لیے کہ یہ فرش امام حسین یہ لوگوں کو بلانے کے لیے ہے، بھگانے کے لیے نہیں ہے، یہاں لوگوں کو لا کے بٹھائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ کون سا آدمی جو امام حسین کو نہیں مانتا؟ غلط فہمی ہے، غلط فہمی ہے میرے ذہن میں سمجھ رہا ہوں جو لال کپڑے پہن کے گھوم رہا ہے یہ امام حسین کو نہیں مانتا، غلط فہمی ہے، غلط فہمی۔ کبھی اس سے پوچھیں آپ کوئی امام حسین کو جانتا ہے؟ وہ کہے ہاں جانتا ہوں، احترام کرتا ہوں امام حسین کا، لباس پہ نہ جائیں، اس کا دل دیکھیں پاک ہے، اس کا دل دیکھیں صاف ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ اسے کہیں سے امام حسین کے بارے میں پتہ چلے، لیکن وہ ڈر رہا ہے قریب آتے ہوئے، ڈر رہا ہے۔ جیسے آپ اور میں کسی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ سجدہ نہ اٹھا لے، یہ ایسا نہ کر لے، یہ پیچھے سے یہ نہ ہو جائے، ہم ڈر رہے ہیں، ایسی وہ بھی امام بارگاہ میں آتے ہوئے ڈر رہا ہے۔ خوف پیدا کر دیا آپ نے میرے مجلس کے اندر، یہ خوف نکالیں۔ پہلے لوگ مجلس میں بیٹھ کے سنتے تھے، ہر طبقے کا آدمی آتا تھا، ہر نسل کا آدمی آتا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، توجہ کریں، اس کی وجہ یہ تھی امام حسین نے کربلا میں کسی ایک مکتب کو نہیں بچایا ہے، پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ جو انسان ہے وہ امام حسین کا نام لے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ یہ جو آج کی رات منائی جا رہی ہے نا، جو منا رہے ہیں لوگ، کہ 14 اگست ہے، آج دیکھ رہے ہیں آپ لوگ گھوم رہے ہیں، ایام اعظم ہے یہ پاکستان میں۔ علامہ اقبال شاعر مشرق، بہت بڑی شخصیت گزری ہے، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ علامہ اقبال سے آشنا ہیں، کتنے لوگ آشنا ہیں علامہ اقبال سے، اور جا کے دیکھیں۔ اسی لیے علامہ اقبال بڑی خوبصورت اشعار، یہ جو اشعار ہیں نا علامہ اقبال کے، یہ زیبائی نہیں ہے، مجھے میں کل کہہ رہا تھا اشعار کے اندر خوبصورتی ہے، زیبائی ہے، جیسے میں نے کل پیش کیا تھا، میں اور پیش کروں، اور اس لیے پیش کر رہا ہوں یہ اشعار اس لیے کہ انشاءاللہ ہم سب دعا کریں گے پروردگار، یہ جگہ ہے جہاں علی سے مدد مانگنا ہے، یہ جگہ ہے کہ مولا علم حاصل کرنے میں ہماری مدد کریں، یہاں علی سے مدد مانگیں۔ دیکھیں کیسے علم ملتا ہے، اور لوگوں نے حاصل کیا ہے، ہمیں وہ مقامات نہیں پتا، ہمیں جہاد نہیں پتا۔ علامہ اقبال کیا کریں؟ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری۔ اس اسلام میں ہے کیا؟ یہ زیبائی نہیں ہے، یہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے یہ زیبائی نہیں ہے، فہم و ادراک ہے، فہم و ادراک۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں سوچو اسلام میں ہے کیا؟ یہ علی کی تلوار ہے، یہ ضربت علی ہے، یا حسین کا سجدہ ہے، بس کچھ نہیں ہے اسلام میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟
یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جس سے لوگ کہہ رہے ہیں اپنا عقیدہ بتائیے، عقیدہ بتائیے. علامہ اقبال سے کہہ رہے ہیں عقیدہ بتائیے. وہ کہہ رہے ہیں کیا پوچھتے ہو، کیا پوچھتے ہو علامہ اقبال سے کہ عقیدہ کیا ہے؟ علامہ اقبال سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. انہوں نے آخری میں کیا کہا تھا؟ یہ گنہگار بوترابی ہے. جا کے چیک کریں، یہ بہت سارا شاعر مشرق علامہ اقبال، ہمیں کلام نہیں پتا، انہوں نے شکوہ لکھا تھا. شکوہ پڑھتے ہیں، شکوہ. اس کا پہلا جواب کس نے دیا تھا؟ سنیں آپ میرے بچے، غور سے سنیں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں. سب سے پہلے شکوے کا جواب علامہ اقبال نے بعد میں لکھا ہے. جب لوگوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کیا علامہ اقبال کے اوپر کہ یہ خدا کے بارے میں کون سا عقیدہ دے رہے ہیں، خدا کے بارے میں علامہ اقبال غلط عقیدہ دے رہے ہیں، علامہ اقبال کا عقیدہ خدا کے بارے میں صحیح نہیں ہے. جب لوگوں نے انگلیاں اٹھائی، سب سے پہلے معلوم ہے اس کا جواب کس نے لکھا تھا؟ کس نے لکھا تھا پتہ ہے؟ علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ. علامہ اقبال نے بعد میں لکھا ہے اس کا جواب. یہ جو شکوہ جواب ہے علامہ رشید ترابی کا جا کے پڑھیں. سب سے پہلے علامہ رشید ترابی نے لکھا ہے، اور آپ کی عمر تھی اس وقت 12 سال جب علامہ اقبال نے اس کا جواب لکھا ہے نا. اور ان کے سامنے علامہ رشید ترابی کا کلام آیا، جواب آیا. کہنے کہ اگر اس بچے نے یہ کلام پہلے دے دیا ہوتا تو میں جواب نہ لکھتا. نہ جانے یہ بچہ کس نہتے قابل ہے جو امام حسین سے وابستہ ہو جائے اس پر خدا کی عنایات ہوتی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے یہ جگہ ہے جہاں مدد مانگے، علی سے یہاں مدد مانگے، یہاں بیٹھ کے مانگے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ جملہ پڑھ رہا ہوں. اس بات سے کعبے کو بھی انکار نہیں ہے، اس بات سے کعبے کو بھی انکار نہیں ہے، رستے میں علی کے کوئی دیوار نہیں ہے. دیکھ لیجیے خانہ کعبہ جا کے. اس بات سے کعبے کو بھی انکار نہیں ہے، رستے میں علی کے کوئی دیوار نہیں ہے. پڑھنا دے علی گر کوئی ہتھیار نہیں ہے، پڑھنا دے علی گر کوئی ہتھیار نہیں ہے، مشکل میں علی جیسا مددگار نہیں ہے. یہ جگہ ہے جہاں علی سے مدد مانگنا. اس فرش پہ بیٹھ کے مانگے مولا ہماری مدد کرے. امیر المومنین نے ایک لفظ استعمال کیا ہے نہج البلاغہ میں، وہ جملہ کہہ رہا تھا درمیان میں حدیث کے انی تارکن فیکم الثقلین. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس سے کیا کرنا ہے تم نے؟ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطاعت یعنی اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما، تم نے ان دونوں کو پکڑ لینا ہے. یہی ترجمہ کر رہے ہیں مجلس میں، یہی سن رہے ہیں آپ مجلس جا رہے ہیں. تم نے ان دونوں کو تھام لینا ہے، یہی ترجمہ ہو رہا ہے حدیث کا. اس لفظ کو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں استعمال کیا ہے. اس لفظ کو کہاں کیا؟ حارث حمدانی کے نام ایک خط لکھا ہے. حارث حمدانی کے نام خط لکھا ہے. جملے کیا ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں یہاں سے تمسک بحبل القرآن، حارث قرآن سے متمسک ہو جا. وہی لفظ تمسک جو حدیث میں آ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تمسک کیا ہے؟ یہ جو مولا کہہ رہے ہیں میرا کلام بہت مشکل ہے، اس سے زیادہ مشکل ہے. اللہ پہلے دل کا امتحان لیتا ہے پھر ہمارے کلام کو ڈالتا ہے، ایسے نہیں ڈالتا ہے. خوش نصیب ہیں آپ، محترم ہیں آپ. تو میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اپنے قلب پاک کریں، پاک کریں. امیر المومنین آپ سے خطاب کر رہے ہیں، آپ سے خطاب کر رہے ہیں. کاش 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے لے کر کاش اتنے لوگ امیر المومنین کو مل جاتے. کاش جتنے آدمی امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، کاش علی کی باتیں دل توجہ سے سن رہے ہوتے. نہیں سن رہے تھے، نہیں ہے. کاش رسول اللہ کو لوگ مل جاتے، امام حسن کو مل جاتے، نہیں ملے. تمنا رہی ہے امام حسین کو کربلا میں 72 ملے. 4تھے امام اکیلے ہیں، کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے، سلام کرنے والا نہیں ہے. کاش 4تھے امام کو اتنے لوگ مل جاتے، نہیں ملے. خوش نصیبی آپ کی. دعا کریں امام زمانہ ہم سب کو قبول کریں انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. درد ہے، درد دل ہے. جا کے پڑھیں آئمہ، مظلوم ہے، مظلوم ہے. نہیں ملے. 5ویں امام کو ملے تھے، میں نے آپ سے کہا تھا 5ویں امام کو مل گئے. پھر 6ٹھے امام کو ملے. پہلا مدرسہ مدینے کے اندر قائم ہوا، مدینے کے اندر پہلا مدرسہ. اس کے بعد پھر بغداد کے اندر آیا. بغداد سے نجف اشرف پہنچا. نجف اشرف سے آج قم کے اندر ہے. یہ وہی ہے جس کی بنیاد 5ویں امام نے ڈالی تھی.
5واں مولا کہتے ہیں ہمارا امر بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے، تو اس کو لینے کی کوشش کریں، آسان بنائیں۔ تمسک کا مطلب کیا ہے؟ تمسک پکڑنا ہے، تھامنا ہے، پھر کیا ہے؟ مولا کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ میں حارث۔ اچھا حارث حمدانی کون ہے؟ فخر کیا ہے مولا متقیان نے، فخر کیا ہے۔ جب یہ نام سنا کریں نا، کبھی ناموں کے پیچھے جایا کریں، جیسے میں نے کل کہا اصحاب امام حسین کے لیے کبھی جا کے دیکھیں ان اصحاب نے امام حسین پہ قربانیاں کیوں دی ہیں، یہ امام حسین پہ اپنی جان کیوں نثار کر رہے تھے، یہ کیوں نثار کر رہے تھے، کیوں آمادہ تھے؟ مولا سب سے پہلے مجھے جانے دیں، امام حسین مجھے اجازت دیں، امام حسین کیوں یہ امام حسین کے پاس آ رہے تھے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ کیا کہ پڑھیں پوری تاریخ ہے، یہ جو 10 دن ہیں یہ بہت کامیاب ہیں۔ اس حوالے سے خدا ہمیں علم عطا کر دے، ہمیں پتہ چلے اصحاب کون تھے۔ امام علی مقام کی جو قربانیاں ہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ جو لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، تم چلے جاؤ۔ بیٹا جی ایک بار چراغ کھول کر دو، جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، میں ضامن ہوں جنت۔ امام کہہ رہے ہیں جاؤ میں ضمانت دے رہا ہوں، لیکن وہ اپنی تلواریں اپنی گردنوں پہ، مولا اپنی گردن کو کاٹ سکتے، فرزند فاطمہ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ کہاں سے آ گئی تھی یہ؟ کون سی چیز ہے اس کے پیچھے؟ کار فرمائے، مجھے معلوم ہے جیسے اس وقت ہے انشاءاللہ لوگ، آج بھی ایسے لوگ ہیں آمادہ ہیں امام زمانہ کے لیے۔ میرے جوان جتنے بیٹھے ہیں انشاءاللہ یہ اپنے آپ کو امام زمانہ کے لیے آمادہ کریں گے، آمادہ ہیں یہ، آمادہ ہیں یہ۔ مقام گریہ تھا، میں ایک جگہ گیا، ایک مسجد میں گیا، کسی نے امیر المومنین کی مصیبت پڑھی، میں موجود تھا اس مسجد میں، موجود تھا اس مسجد میں، بھری ہوئی مسجد تھی، اس میں علی کی مصیبت، صرف اس نے جب علی کی مصیبت پڑھی نا تو مسجد میں چیخوں کی آواز تھی، گریے کی آواز تھی، صرف ایک جملے میں لوگ نام لے لے، یا علی رو رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا علی علیہ السلام، ایسا لگ رہا ہے جیسے علی علیہ السلام سے باتیں کر رہا ہے، کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے ما اہل کوفہ نیستم تنہا علی بمانند، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو علی کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے، ہم تو علی کی یاری مددگاری کے، ہم تو علی کے مددگار بننے ہم تیار ہیں، مولا ہمیں قبول کریں۔ آج کے جوان امام زمانہ کے لیے تیار ہے، آمادہ انشاءاللہ۔ ان کا یہاں آنا بتا رہا ہے، فرش اعلیٰ پہ بیٹھنا بتا رہا ہے، امام زمانہ کی نگاہ ان کے اوپر ہے۔ آدمی خود نہیں آتا ہے۔ میں آیت اللہ بہجت کا جملہ سناؤں آپ کو، آیت اللہ بہجت کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ آیت اللہ بہجت کا۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب مجلس میں جایا کرو، اگر کوئی تم سے پوچھے کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہنا مجلس میں جا رہا ہوں، یہ نہ کہنا مجلس میں جا رہا ہوں۔ سنیں غور سے، یہ عارف ربانی کا جملہ ہے۔ پتہ نہیں وہ کس انداز سے مجلس کو دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی نگاہ سے مجلس کو دیکھ رہے ہیں، وہ میں کس نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ کہ جب کسی مجلس میں جایا کرو یہ نہ کہا کرو مجلس میں جا رہا ہوں، کہا کرو کربلا جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ کربلا ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں امام حسین وہاں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ انہو منظر الحسین علیہ السلام، جب آدمی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے امام حسین کربلا سے دیکھتے ہیں، وہاں سے نگاہ ڈالتے ہیں مجلس میں آنے والے پہ، دیکھ رہے ہیں امام زمانہ تیار ہیں آپ انشاءاللہ۔ این الطالب بدم المقتول بکربلا، آئے گا انشاءاللہ انتقام لینے والا، لیکن اپنے دل کو تیار کریں امام زمانہ کے لیے، یاد کریں امام زمانہ، یہ عبادت ہے، عبادت ہے یہ۔ آپ ایک ایک جملہ معصوم سے کلام کریں، کبھی خطاب کریں بیٹھ کے، عبادت ہے یہ۔ تو میں جو کہہ رہا تھا تمسک اس کو سمجھے، تمسک پکڑنا ہے۔ حارث حمدانی کون ہے؟ حارث حمدانی وہ ایک دن آیا کہ کہتے ہیں یا امیر المومنین، یا امیر المومنین مجھے کوئی علمی بات سنائیے، علمی کلام، میں چاہتا ہوں علم سنوں آپ سے، علم۔ امام نے کہا حارث کیا سننا چاہ رہے ہو، کیا سننا چاہ رہے ہو؟ ہمارا کچھ بھی سنا دیجیے علمی بات۔ امام نے حارث کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا حارث، اے حارث تم ہماری محبت میں فنا ہو، تم ہماری محبت میں فنا ہو، پریشان نہ ہونا۔ حارث تم حوض کوثر پر بعد میں پہنچو گے، علی تمہاری انتظار میں پہلے کھڑا ہوگا۔ حارث کو خوشخبری دے رہے ہیں، مولا کو تقیان سنا رہے ہیں، اس کو ایک خط لکھ رہے ہیں نہج البلاغہ میں، نہج البلاغہ میں موجود ہے، انڈیکس میں جا کے دیکھیے گا، حارث حمدانی کے نام ایک خط۔ جملہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ تمسک بحبل حارث، قرآن سے متمسک ہو جا۔ تمسک کیا ہے؟ پکڑنا ہے، تھامنا ہے؟ نہیں، اب سنیں غور سے۔ ابن ابی الحدید معتزلی
بہت بڑا ہمارے اہل سنت، بڑے ہمارے بزرگ ہیں، اہل سنت کے جو بزرگان ہیں انہوں نے بڑا کام کیا ہے، بڑا کام کیا ہے، خدمات ہے ان کی. آج بھی دیکھیں لوگ خدمت پیش نہیں کر رہے. میں نے خود دیکھا ہے، میں خود انٹیریئر کا رہنے والا ہوں، انٹیریئر مجھے اندازہ ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو مولائی ہیں، جو سبیلیں لگا کے کھڑے ہیں، جو آپ کو سبیل ملا رہے ہیں، جو امام حسین کے نام پہ سارے کام کرنے کے لیے تیار ہے. یہ بتا رہا ہے عمل، یہ امام حسین سے قریب ہیں، ان کو اور قریب کرنے کی کوشش کریں. یہ چاہ رہے ہیں کہ ذکر سننے سے کہ تو شہدا کا، ان کے قلب آمادہ ہیں. تمسک کیا؟ ابن ابی الحدید متزنی کہتا ہے، خود کہتا ہے تمسک میری سمجھ میں نہیں آیا. یہ لفظ کہ اس کا ترجمہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا. تو میں نے ایک خط لکھا نجف اشرف کے اندر، خط لکھا اس وقت، اور بغداد کے اندر کہ مجھے اس لفظ کا پتہ چلے، مجھے نہیں پتہ چلا. اور جب میں ہار گیا تو میں نے امیر المومنین سے تبسل کیا، میں نے علی سے تبسل کیا، یا علی آپ ہی مجھے بتائیے تمسک کیا ہے. آپ نے نہج البلاغہ میں کہا ہے حارث قرآن سے متمسک ہو. یہ تمسک کیا ہے؟ ایسا لگا کسی نے میرے دل میں ڈال دیا ہے، دل میں ڈال دیا. ابن ابی الحدید متزنی کون ہے؟ معتزلی فرقے سے ہے. یہ معتزلی فرقہ کبھی سنیے گا یہ کون سا فرقہ ہے یہ. لیکن آپ دیکھیں جب فضائل سنانے پہ آ رہا ہے نا یہ، تو فضائل میں پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں، جملہ سنیں ابن ابی الحدید کا، کہتا ہے اے لوگوں اپنوں نے علی کے فضائل کو تقیہ کی وجہ سے چھپایا. چھپایا نہیں چھپایا؟ چھپایا ہے. سرکار کہہ کے جا رہے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو زینت دو، علی کے ذکر سے زینت دو، زینت دو. سمجھے یہ لفظ میں مجھے معلوم ہے حدیث سنی ہوئی ہے، سنی بھی ہے، پتہ نہیں کتنی دفعہ سنی ہے، لیکن حدیث کو سمجھیں. اس فرش پہ بیٹھ کے امیر المومنین سے دعا کریں، مدد مانگے علی سے. مولا آپ نے حدیث رسول اللہ پہ کام کیا ہے، توفیق دیں اس حدیث کو سمجھ لیں. کیا کہنا چاہ رہے رسول اللہ؟ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. کہہ رہے ہیں جملہ یہی ہے. اب میں جتنے میرے جوان بیٹھے ہیں غور سے سنیں، میرے سوال کو غور سے سنیں. مجلس کب سے ہے؟ مجلس کا وجود کب سے ہے؟ ظاہری اعتبار سے جیسی مجلس کب سے ہے یہ؟ جب امام حسین نے کربلا میں قربانی دی 61 ہجری کے بعد. تو رسول اللہ کب تھے؟ 11 ہجری میں چلے گئے رسول اللہ. ابھی امام حسین نے قربانی نہیں دی ہے، ابھی تو امام حسین کی شہادت نہیں ہے. رسول اللہ کہہ کے جا رہے ہیں اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. تو پھر مجلس کون سی ہے؟ پھر مجلس کون سی ہے؟ حدیث سمجھیں، زم ہو جائے، فنا کریں اپنے آپ کو اس کلام کے اندر. جتنا آپ غوطہ زن ہوتے چلے جائیں گے اتنا علم حاصل کرتے چلے جائیں گے. تو غوطہ زن ہو جائے اس کلام کے اندر، اپنے آپ کو ڈالیں اس کلام میں. مجلس کا اب ڈکشنری میں جا کے دیکھیں، مجلس اسے نہیں کہتے. یہ جو آپ میں دیکھ رہا ہوں باہر تک لوگ ہیں، مجلس یہ نہیں ہے. ڈکشنری میں مجلس یہ نہیں ہے. مجلس کیا ہے؟ مجلس کہتے ہیں ڈکشنری کے اندر حد اقل 2 آدمی ہو، 2 آدمی کہیں بھی بیٹھے ہوں، کہیں بھی بیٹھے ہوں، ایک بول رہا ہو دوسرا سن رہا ہو، اس کو کہتے ہیں مجلس. اب حدیث سمجھ میں آئے گی پوری. اب میرے جوان یہاں سے لے کے اٹھیں گے، اب یہی کام کرنا ہے آج کی مجلس کے بعد. یہ جو میں جملہ سنا رہا ہوں آپ نے اس لیے سنا رہا ہوں کہ پریکٹیکل ہے، یہ کریں. امام بارگاہ سے باہر نکل کے یہ کیجیے گا. اگر میرے 2 جوان بھائی امام بارگاہ سے باہر کھڑے ہیں، وہ بھی مجلس ہے، تو کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں اگر 2 امام بارگاہ سے باہر ہیں تو ادھر ادھر کی بات نہ کریں. ایک علی کا ذکر کرتا چلا جائے، دوسرا سنتا چلا جائے. تو یہ مجلس ہے. ذکر اتنا ہے علی کا ختم ہونے والا نہیں ہے. تو پھر ادھر ادھر کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر 2 آدمی کہیں بیٹھے ہیں آپس میں تو ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. ایک علی کا ذکر کرتا چلا جائے، دوسرا سنتا چلا جائے. یہی تو ہے، رسول اللہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں. اگر گھر میں بیٹھے ہیں بول رہے ہیں آپ تو کوشش کریں کہ ذکر علی ہو بس، اس لیے کہ اپنی مجلس کو زینت دیں. تو رسول اللہ دیکھیں کتنی گہرائی میں بات کر کے جا رہے ہیں. تمسک کیا ہے؟ ابن ابی الحدید کہتا ہے میں نے علی سے دعا کی، یا علی آپ بتائیے تمسک کیا ہے. ایسا لگا کسی نے میرے دل میں ڈال دیا. اس کے بعد میں نے لکھا، شرح میں لکھا، تمسک نہ پکڑنے کو کہتے، تمسک نہ تھامنے کو کہتے، تمسک کہتے ہیں کسی چیز سے چپک جانا، چپک جانا، یہ ہے تمسک. اب یہ حدیث واجب ہے، انی تارک فیکم الثقلین. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تمسک کرنا ہے،
اس کے بعد ابن ابی الحدید معتزلی اس کی شرح میں لکھتا ہے کہتا ہے اگر آپ کسی چیز کو پکڑیں گے تو شروع میں مضبوطی سے پکڑ لیں گے، پھر آہستہ آہستہ ہاتھ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا، کہ چھوٹ جائے گی، کہ قرآن وہ جسے چھوڑنا نہیں ہے، اطرت وہ جسے چھوڑنا نہیں ہے، سرکار کے غیر تمسک کرو تو پکڑنا نہیں ہے، اس کا مطلب چپکنا ہے۔ اس کی بہترین مثال امام بارگاہ سے باہر نکل کے دیکھیں، اگر دیوار پہ پوسٹر کسی نے چپکایا ہے حیدرآباد کے اندر، چپکا دیا ہے، آپ کسی بچے کو اس کو اتارو اس کو، لیکن شرط یہ ہے کہ پھٹنا نہیں چاہیے، یہ جیسا لگایا تھا ایسے اتارنا ہے۔ وہ کہتا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ پھٹ سکتا ہے؟ اس نے کہا اچھا میرے پاس کوالٹی ہے، میں ایکسپرٹ ہوں، میں ایسے اتار دوں گا۔ کہا اتاریے، لیکن دیوار کا کلر اس پہ نہیں آنا چاہیے، اس کے پیچھے دیوار کا کلر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ امیر المومنین یہی کہہ کے جا رہے ہیں نہج البلاغہ میں، قرآن سے ایسے چپک جاؤ، تم کھڑے ہو تو قرآن نظر آئے، بیٹھو تو قرآن نظر آئے، قرآن تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے صرف قرآن کو پکڑنا ہے، نہیں، چپک جاؤ، اتنا قرآن میں ضم ہو جاؤ، دیکھنے والا کہیں علی کا چاہنے والا ہے، یہ عاشق علی ہے، یہ عاشق علی ہے۔ ہوا ایسا تاریخ میں جب لوگ گزرا کرتے تھے کہتے دیکھو علی کا چاہنے والا جا رہا ہے، دیکھو یہ امام صادق کا چاہنے، لوگ اپنے عمل سے ثابت کر رہے تھے، بتا رہے تھے۔ میسم ایسے ہی نہیں ہے، میسم تمار، کھجور بیچنے والا، تمر کہتے ہیں عربی کے اندر کھجور، تمار کھجور بیچنے والا، کھجور بیچتے تھے۔ علی چاہ رہے تھے میسم یہ کام کریں، علی چاہ رہے تھے تو علی کی چاہت کو دیکھا ہے، کھجور لے کے بیٹھ گئے اور کھجور بیچا۔ یہ کھجور نہیں بیچ رہے تھے، یقین مانے میں جملہ کہہ رہا ہوں، علی نے کہا تھا جاؤ میسم یہ کام کرو، کھجور نہیں بیچ رہے تھے، بلکہ اس کے پیچھے لوگوں کو علم علی سکھا رہے تھے، جو علی نے دیا تھا وہ دے رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ تو ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی تھی وہ تھا الہیات تھا۔ میں کتاب کھول رہا ہوں، ایک چھوٹی سی چیز ہو سکتا ہے ذرا سی مشکل ہو جائے، اس کو سمجھیے گا، مسائل کی طرف چلا جاؤں گا بس۔ سب سے پہلا موضوع تھا الہیات، نہج البلاغہ میں کتنے خطبات ہیں الہیات کے اوپر؟ 10 خطبے امیر المومنین کے، 4 خطبے نہج البلاغہ میں امیر المومنین کے خدا کی صفات کے اوپر ہیں، صفات کے اوپر مفصل صفات سنائی ہے، انہیں مفصل جا کے دیکھیں۔ یہ جو لکھا ہے حضرت اللہ جعفر سبحانی نے، انہوں نے لکھا ہے اس کتاب کے اندر، کہتے ہیں خدا کے وجود کو سمجھنے کے لیے امیر المومنین نے جو نہج البلاغہ میں باتیں کی نا، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، سمجھنے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، برہان۔ کون سا برہان ہونا چاہیے؟ نمبر 1 انہوں نے لکھا ہے اس میں برہان نظم، یہ سمجھائے گا کہ خدا ہے، یہ سمجھائے گا۔ علی جو نہج البلاغہ میں کہہ کے جا رہا ہے، سب سے پہلے برہان نظم، آپ کے پاس ایک دلیل ہونی چاہیے۔ کون سی دلیل؟ کہ جو پوری کائنات ہے یہ نظام کے ساتھ ہے، نظام سیٹ کے نہیں ہے، منظم ہے، یہ منظم، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ نے بیکار خلق کی ہے، دکھائے مجھے اللہ نے کوئی چیز دکھائی ہے بیکار خلق کی، نہیں ہے، نظام کے ساتھ ہے۔ کتنی منظم بنائی ہے، بڑی منظم بنائی ہے اللہ نے، یہ جو نظام دیکھ رہے ہیں یہ بڑا منظم ہے، بہت منظم ہے۔ اگر سورج نکل رہا ہے تو نہ ایک لحظہ پہلے نہ بعد میں، جو وقت اللہ نے مقرر کیا، منظم ہے، یہ نظام ہے، یہ نظام بتا رہا ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے، یہ خود نہیں بنا ہے۔ ایک دلیل ہوئی ہو گئی۔ دوسری دلیل برہان امکانی، امکان کس کو کہتے ہیں؟ 3 ورڈ ہیں، ایک ہے واجب الوجود، ایک ہے ممکن الوجود، ایک ہے ممتنع الوجود۔ تھوڑی سی مجھے اس طرح سمجھے تاکہ میں علیہ السلام کا خطبہ پڑھ لوں، اور پھر اس کے بعد میں نے جو آپ سے کہا تھا، جو چیز کہتا ہوں وہ رہ جاتی ہے، لیکن جو میرے بزرگوں نے کہا تھا میں وہ سنا دوں گا۔ لیکن مجھے وہ پڑھنا تھا کہ جو قال متقین نہج البلاغہ میں چھوٹی سی خلقت کو بیان کیا، چیونٹی کو، لیکن سے آج اس کی عربی سنیں، کل اس کا ترجمہ سنیے گا۔ علی فرما رہے ہیں الا ينظرون الى الصغر، یہ خطبہ ہے چیونٹی کے بارے میں، الا ينظرون الى الصغر کیف
خلقت احکمہ حکما فلق له السمع والبصر وسر له العظم والبشر انظروا الى النملة جستها صغیرۃ وہیئتها لطیفۃ. یہ جو جملے ہیں نا یہ بڑا وزن ہے اس کے اندر. مولا متقی ایک چیونٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے بڑے دریچے کھول رہے ہیں. آپ جا کے دیکھیے گا, میں اس کا ترجمہ کروں گا انشاءاللہ. یہ وہ چیز ہے جس کو علی نے چاہیے لوگوں کے قلب میں اتر, دل میں اتر رہی ہے. مولا اس چیونٹی کے بارے میں آپ کو نہیں سکھانا چاہ رہے بلکہ آپ کو سبحانہ لا شریک کے بارے میں, اس کے بارے میں دینا چاہ رہے ہیں. یہ آئے اسی لیے مقصد یہی ہے. وہ اور لوگ ہوں گے جو اشاروں سے سمجھاتے ہیں کسی چیز کو, وہ اور لوگ ہیں. اہل بیت وہ نہیں ہیں, اہل بیت وہ نہیں ہیں. مثلا میں حیدرآباد میں آیا ہوں, مجھے جانا ہے مثال ہے قاسم آباد جانا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں. میں نے کسی سے کہا کہاں ہے, وہ کہہ گا ایسے چلے جائیے, ایسے چلے, اشاروں سے بتائے گا ایسے چلے جائیے. ایک پل آئے گا اس کے نیچے یہ قاسم آباد ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں پل کون سا ہے, تو میں قاسم, مجھے اشاروں سے سمجھایا. تو آپ اور لوگوں کو اشاروں سے سمجھاتے ہیں. اہل بیت وہ نہیں ہے. اہل بیت وہ ہیں کہ ہاتھ پکڑتے ہیں اور خدا تک پہنچا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر خدا تک جانا ہے ہمارے دروازے پہ آؤ. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد. مولا متقیان نے وہ کیا نہج البلاغہ میں, کاش کوئی دل تیار ہو جو خدا تک پہنچ جائے. ہے کوئی قلب تیار؟ نہیں ہے تیار. تو تین طرح کا وجود تھا. ایک تھا واجب الوجود, اس کا مطلب ہے اللہ بس, کوئی نہیں ہے. کل سنیے گا صفات میں سے ایک اہم صفت سناؤں گا آپ کو, اہم صفت بہت, اور اس صفت کو میں تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کروں گا, تھوڑا سا صرف, تاکہ ذہن قریب ہو جائے. مجھے معلوم ہے میں نہیں پڑھ سکتا نہج البلاغہ کیونکہ میں اتنا بڑا کوئی عالم نہیں ہوں. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, چھوٹا سا طالب علم ہوں. بس آپ دعا کر دیجیے گا میرے لیے, پروردگار جو میں پڑھ رہا ہوں اسے قبول کر لے بس. امیر المومنین کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دیا جائے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد. ایک ہے واجب الوجود, یہ ہے اللہ کی ذات بس, کوئی واجب الوجود نہیں ہے اللہ کے علاوہ. ایک ہے ممکن الوجود, یہ جو ہے نا برہان امکان, اس سے خدا سمجھ میں آئے گا. علی نہج البلاغہ میں بھی تمہیں جا کے دیکھیے گا یہ جو وحدت سنا رہے ہیں نا, علی وحدت خدا کی. ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ قل هو اللہ احد ترجمہ کیا ہے؟ کہو اے میرے حبیب, کہو, کیا کہو؟ قل هو اللہ احد, کہو کہ وہ ایک ہے. یہ پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو. دیکھیے خواتین, میری مائیں بہنیں ہیں, بچے سننے آ رہی ہیں, کیسے ذمہ داری اٹھاتی ہے ایک ماں. دیکھا آپ نے, ابھی بچہ بولنا نہیں جانتا ہے, بولنا پہلا درس جو ماں دے رہی ہے وہ علی کا دیا ہوا ہے, وہ خدا کا دیا ہوا ہے. اللہ نے اس کے قلب میں اتارا ہے, ودیت کیا ہے, اللہ نے اس ماں کو دے دیا ہے. یہ پہلا درس اپنے بچے کو کیا دے رہی ہے, ابھی بولنا نہیں جانتا ہے, انگلی اٹھا کے کریے, کہو اللہ ایک. یہ ایک کیا ہے؟ علی نے اس کو نہج البلاغہ میں سنایا ہے, بڑا خوبصورت سنایا ہے. علی کہہ رہا ہے یہ وحدت عددی نہیں ہے, غلط سمجھ رہے ہیں لوگ, اسی لیے لوگ گمراہ ہو گئے. لوگ خدا کے جسم کے قائل ہو گئے, وہ کہہ رہے ہیں خدا کا جسم ہے, خدا ایسا ہے, خدا, اور سب قرآن ہی کو دلیل بنا رہے ہیں. خدا کے جسم پہ خود قرآن کو دلیل بنا رہے ہیں. جا کے دیکھیں ہم فرقہ اشاعرہ, فرقہ اشاعرہ یہ وہ فرقہ ہے جو کہہ رہا ہے خدا جسم رکھتا ہے. اس سے کا دلیل کیا ہے؟ تو ان کا عالم پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن دلیل. دلیل دو قرآن سے, کہتے ہیں قرآن کے اندر ہے, قرآن کے اندر ہے. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا تھا؟ آدم کو سجدہ نہ کر, جبکہ آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو خدا قرآن میں خود کہہ رہا ہے میرے ہاتھ ہیں. اشاعرہ قرآن سے گمراہ ہو گئی. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی, اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا. تو قرآن ہی تو یہ کیا ہے؟ تو ہم قرآن دیکھا ہم نے مولا متقیان کھول رہے ہیں, امام کہہ رہے ہیں یہ نہ سمجھ لینا. کچھ چیزیں احساسی ہوتی ہیں, احساسی, احساس. ایک تھا واجب الوجود, پہلے جملہ کمپلیٹ کر لوں. واجب الوجود اللہ کی ذات, ممکن الوجود اللہ کے علاوہ سب کچھ, سب کچھ.
صرف اللہ نہیں ہے اس میں، باقی سب ہے. حتیٰ رسول اللہ کی ذات بھی ممکن الوجود ہے. جب رسول اللہ کی ذات ممکن ہے پھر سب ممکن ہے. ایک ہے ممتنع الوجود، دو ایسے وجود ہیں جو آپس میں مل نہیں سکتے. مثلا اندھیرا اور روشنی آپس میں نہیں مل سکتے، علم اور جہل آپس میں نہیں مل سکتے. ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ. اصطلاحات ہے سمجھنے کے لیے تاکہ کلام علی سمجھ میں آئے. ہم جو کہہ رہے ہیں تاج البلاغہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مشکل یہاں پیدا ہو رہی ہے تھوڑی سی. صرف مشکل یہ ہے دو طرح کی چیز، ایک ہوتا ہے احساس احساسی، ایک ہوتا ہے عقلائی عقلائی. کوشش کریں میرے جتنے جوان بیٹھے ہیں نا انشاءاللہ کوشش کریں، میرے بزرگ کوشش کر لیں. میں خود اپنے آپ کو بھی تاکید کر رہا ہوں، میں نہیں کرتا یہ کام لیکن کوشش کریں. جب کسی مجلس میں جایا کریں اپنے ساتھ رومال رکھا کریں. رومال، یہ رومال کوشش کریں، آج سے کوشش کریں رومال رکھیں. جب امام حسین پہ رونا آئے نا تو ایسے کر کے رومال کو کھولیں اور کھول کے اس میں وہ آنسو لے لیں. یہ برزخ ہے، برزخ. ہمیں نہیں پتہ یہ کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ یہ کیا ہے. یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں. سب اس مجلس سے اٹھ کے لے کے جائیں جملہ. کوشش کریں رومال جیب میں ہونا چاہیے، ہاتھوں سے صاف نہ کریں. کوشش کریں، میں بھی یہ کام کر رہا ہوں، اپنے آپ کو پہلے تلقین کر رہا ہوں پھر آپ صاحبان کو کر رہا ہوں. کوشش کریں اس رومال میں جمع کریں، اس رومال میں. اور جب رومال میں جمع کر لیں نا، صرف امام حسین پہ نہیں، یہ تو بھی عزاداری ہے. جب عزاداری گزر جائے نا تو اسی رومال میں رسول اللہ پہ روئے بیٹھ کے، پھر اسی رومال پہ جناب فاطمہ پہ آنسو بہائیں، پھر اسی رومال پہ 2 آنسو امیر المومنین کی مصیبت کی جمع کریں، پھر اسی پہ 11ویں امام کا اور جمع کر کے اس کو رکھ لیں اور کہیں کہ میں مر جاؤں اس کو میرے ساتھ کفن میں میرے سینے پہ رکھ دینا. میں جناب فاطمہ کو دکھاؤں گا، بی بی میں آپ کے لال پر رویا ہوں. یہ شکل ہے، آنسو نہیں ہے، شکل ہے پوری ہے، یہ برزخ ہے. ہم سمجھ رہے صرف آنسو ہیں، نہیں کل خدا اس کو شکل کی صورت میں پیش کرے گا. لیکن چیز 2 طرح کی ہے، ایک ہے احساسی، ایک ہے عقلائی. امام حسین پہ احساس کے ساتھ روتے ہیں، احساس کے ساتھ. کوشش کریں عقل کے ساتھ روئیں، عقل کے ساتھ روئیں امام حسین پہ. احساس کا مطلب کیا ہے، عقل کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھ لیں تاکہ میں مسائل کی طرف جا رہا ہوں. احساس کا مطلب یہ ہے، امام بارگاہ سے باہر نکلے آپ، چورنگی سے آگے گئے، آپ نے دیکھا کہ آدمی بیٹھ کے رو رہا ہے. جب آپ نے اس کو روتا ہوا دیکھا تو آپ تڑپ گئے. آپ نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا صبح سے بھوکا ہوں، صبح سے بھوکا ہوں. اس کی بولنے میں آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے رونے لگے. تھوڑی دیر میں اس نے آپ کو روتا ہوا دیکھا. اس نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بھوکا میں ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ تمہارے درد پہ. اس نے کہا اگر میرا درد مٹانا ہے تو مجھے ایک روٹی لا کے دے دو. تم رو نہیں، ایک روٹی لا کے دے دو، میں بھی خاموش ہو جاؤں گا، تم بھی خاموش ہو جاؤ گے. عقل یہ ہے، عقل یہ ہے. امام حسین پہ رونا ایسا ہی ہے. جب امام حسین پہ گریہ کریں تو روتے ہوئے کہیں مولا حسین میں آپ پہ رو رہا ہوں، مولا آپ کی مظلومیت پہ رو رہا ہوں، مولا اسی لیے رو رہا ہوں، آپ اپنی معرفت عطا فرمائیں. کاش میں سمجھ لوں. جنہوں نے امام حسین کو سمجھا ہے، میں نے کاغذ پہ رکھ دیا آنسو، لوگ سمجھے حسین لکھا ہے. اتنی محبت تھی آنسوؤں کو امام حسین کے ساتھ کہ نام حسین آتا تھا لوگ تڑپ جاتے تھے لوگ. ایک عالم گزرے، اپنے گھر میں عشرہ کرتے تھے، پورا عشرہ 10 مجلسیں کرتے تھے. اور جب مجلس پڑھنے والا آتا تھا اس کو کہتے تھے آج یہ مسائل پڑھنا. ایک دن جب وہ آیا پڑھنے کے لیے اس کو کہتے آج مجلس میں یہ جملہ پڑھنا. اس نے صرف ایک جملہ پڑھا. 3 گھنٹے تک بیٹھ کے سب روتے رہے. 3 گھنٹے تک سب روتے رہے. جملہ پتہ کیا تھا؟ کہ یہ پڑھو دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد. بس اتنا سا ترجمہ سنیں گے اس کا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پڑھو علی کی بیٹی زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی. کہاں میری شہزادی زینب، کہاں شرابی کا دربار، کہاں میری شہزادی زینب. 3 گھنٹے روتے رہے.
یہ گریا. خدا ہمیں توفیق دے دے. بی بی میرا دل کہتا ہے مجلس میں آئی ہوں گی. کس حالت میں؟ امیر المومنین ایک مقام سے مجھے جناب آج اون و محبت کے بسائی پڑھنا ہے، اور جو آخری مصیبت پڑھنی ہے پہلی مصیبت سن لیں پھر آخری سنیے گا. امیر المومنین ایک مقام سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے کہا یا علی ہماری بات سنیں. امام بیٹھ گئے. امام نے کہا بتاؤ بات کیا ہے؟ کہا مولا ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے. بہت روئیں گے، بہت روئیں گے. کہ مولا یہ بتائیے انسان کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے. امام بیٹھ گئے. امام نے کہا پہلے تم بتاؤ. ایک ایک سے پوچھا. جب سب نے بتا دیا تو انہوں نے کہا یعنی اب آپ بتائیے. سنیں گے جملہ؟ امام نے کہا انسان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کوئی اس کی بیوی کو مار رہا ہو اور وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہو. مجھے نہیں معلوم علی کیا ہے، مجھے نہیں پتا علی کیا کہہ کے چلے گئے. میرے مولا اٹھ گئے. امام نے کہا انسان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کوئی اس کی بیوی کو مار رہا ہو، کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں. میں کہوں گا مولا کون سی مظلومیت میں رو لیا جائے، علی کی کون سی مظلومیت میں گریا کیا جائے. سن لیا آپ نے پہلی مصیبت، متصل کروں گا. آخری مصیبت سنیے گا. مولا 2 محرم کو بارید کربلا ہوئے، 7 محرم کو پانی بند ہوا، 9 کا دن روز تاسوعا، 10 کا دن عاشور کا دن آیا. اصحاب نے قربانیاں دی، انصار نے قربانیاں دی. کبھی قربانیاں دی جائے. جب اقربا کی باری آئی تو شہزادی نے اپنے خیمے میں اون و محمد کو بلایا. میرے بچوں سب سے پہلے ماموں پر تم قربان ہونا. سب سے پہلے جہاں جا کے ماموں پر تم قربان ہو جاؤ. جناب زینب نے بچوں کو روانہ کیا، یہ امام حسین کے خیمے میں آ کے کھڑے ہو گئے. میرے مولا نے بچوں کو دیکھا، پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے. دونوں بچوں کو سینے سے لگا دیا. امام نے اجازت نہیں دی. بچوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ ماں کے خیمے میں نہیں آئے بلکہ بلند ٹیلے پہ بیٹھ کے رونے لگے. تو کچھ دیر گزر گئی. جناب زینب نے فرمایا اماں فضا میرے ماں جائے میرے بچوں کو لے کے آؤ، یہ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ اون و محمد آئے. بی بی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ ماں باپو اجازت نہیں دیتے. جناب زینب لے کے چلی، اجازت دلوائی. دونوں بچوں کو تیار کیا. ایک کو امام حسین نے، ایک کو حضرت عباس نے سوار کیا. دونوں بچے میدان کی طرف چلے، لڑے. اور جب دونوں کو جدا کر دیا تو مختر پہ لکھا ایک آواز ہے ماموں ہمارا سلام. جیسی کہا نا ماموں ہمارا سلام. عباس چلو، عباس چلو. ایک کو عباس نے لیا، ایک کو حسین نے لیا. جملہ سنیں گے آپ کی آوازیں بلند ہے. مجھے معلوم ہے آپ رو رہے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ گریہ کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ کا دل رو رہا ہے امام حسین کی مظلومیت پر. لیکن جملہ سنیں، جب بھی امام حسین کوئی لاشا لاتے تھے جناب زینب پہلے آ جاتی تھی، سب سے پہلے. لیکن جب اون و محمد آئے سب تھے، جناب زینب نہیں تھی. میرے مولا نے لاش کو دونوں بچوں کو خیمے میں لٹا دیا. اور ایک جملہ کہا اماں فضا میری بہن زینب کو بلاؤ، جا کے کہو یہ دونوں شہزادے آ گئے. بیویاں سمجھی شاید ماں ہے، بچوں کا سن کے خش کر گئی. اب جو جناب فضا خیمے میں گئی کیا دیکھا؟ جناب زینب نے سر سجدے میں رکھے ہوئے پروردگار میری قربانی کو قبول
سنیں، آج ان بچوں پہ رو لے اب جن پہ یہ ماں نہ رو سکی، جن پہ یہ ماں نہ رو سکی، سنیں مسائل یہ ماں نہ رو سکی، جیسی جناب زینب بچوں کے بیچ میں آ کے بیٹھ گئی ہے، میرے مولا نے اپنی ابا کو زمین پر ڈال دیا، حسین زمین پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کہتے بہن اور محمد کا پرسہ لے لو، بھیا میں صدقہ کر چکی ہوں، میں نے آپ پر صدقہ کر دیا ہے۔ یہ ماں اپنے بچوں کو نہ روئی، سب رو رہے تھے زینب نہیں روئی، سن لیا آپ نے، سب رو رہے تھے زینب نہیں روئی، لیکن جب اکبر کا لاش آیا زینب تڑپ کے روئی، جب قاسم کی لاش آئی زینب تڑپ کے روئی، جب عباس کا پتہ چلا زینب تڑپ کے روئی، جب 6 مہینے کے بچے کا پتہ چلا زینب تڑپ کے روئی، جب حسین کا پتہ چلا میرا بھائی کربلا میں مارا گیا زینب چیخ مار کے روئی، یا ابتا یا جدہ، اے نانا کہ زینب ہے، اپنے بچوں کو نہ روئی، حسین کربلا میں مارے گئے، زینب اور محمد پر نہیں روئی، قیدی بنا کے کربلا سے گزاری گئی، اپنے بچوں کو نہیں روئی، کوفے کے بازار میں خطبہ دیا، اگر کسی نے کہہ دیا یہ باغی کا سر ہے، جناب زینب تڑپ کے رونے لگی، یہ رسول کا نواسا ہے، یہ نبی کا نواسا ہے، یہ میرا بھائی، اپنے بچوں کو نہ روئی، کوفے کے دربار میں آئی، اپنے بچوں کو نہ روئی، رونا ہے آج اس بی بی پر، رونا ہے آج ان بچوں پر، شام کے بازار میں آئی اپنے بچوں کو نہ روئی، شام کے دربار میں آئی اپنے بچوں کو نہ روئی، زندان تک آ گئی اپنے بچوں کو نہ روئی، سنیں قیامت کی منزل سنیں، زندان میں آ گئی اپنے بچوں کو نہیں روئی، رہائی کا حکم مل گیا اپنے بچوں کو نہیں روئی، 2 سر آ کے رکھے گئے، جس کا سر آتا تھا اس کی ماں آگے بڑھ کے دے لیتی تھی، لیکن 2 سر لا کے رکھے گئے، کوئی ماں نہیں آئی، جب کوئی نہیں آئی کسی شام کی عورت نے کہا کہ ان بچوں کی ماں مر گئی، وہ جیسے کا جناب زینب نے سر اٹھایا، ماں زندہ ہے، بھائی کو رونے کے لیے حسین کا سر آیا، زینب کھڑی ہو گئی، ارے بھیا شام کی عورتوں مجھے پرسا دو، میرا بھائی مارا گیا، اپنے بچوں کو نہ روئی، اے بی بی زینب اپنے بچوں کو نہ روئی، بھائی کا چہلم بنایا، اپنے بچوں کو نہ روئی، مدینے آئی، مدینے کی دیوار نظر آئی، نانا حسین کربلا میں رہ گیا، مدینے میں آئی خواتین آئی، حسین کا پرسہ لیا، اپنے بچوں کو نہ روئی، سن لیا آپ نے، اب سنے جو میں نے پہلا جملہ کہا تھا، نے کیا فرمایا تھا، انسان کی سب سے بڑی مصیبت وہ ہے کہ کوئی اس کی بیوی کو مار رہا ہو، وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا، مجھے نہیں معلوم سیدہ مجلس میں عصا کے سہارے پہ آتی ہوگی، ٹوٹے ہوئے پہلو کے ساتھ، مجھے نہیں معلوم کہاں بیٹھتی ہوں گی، مجھے نہیں پتا کہاں بیٹھتی ہوں گی، لیکن وہ واقعہ بتا رہا ہے، کون سا واقعہ، اس نے آ کے چوتھے امام سے کہا تھا مولا میرے گھر میں شادی ہے آپ آئیے گا، امام نے کہا واقعہ کربلا کے بعد ہم نے خوشی میں شریک ہونا چھوڑ دیا، اگر تم میرے بابا کی مجلس کرو گے میں آؤں گا، اس نے امام حسین کی مجلس رکھی اپنے بیٹے کی شادی میں، مصائب امام حسین کا ذکر ہوا، اس نے آگے اہتمام کیا امام آ کے بیٹھیں گے، تو اس نے شروع میں لا کے امام کو آگے بٹھایا، جب مجلس شروع ہوئی وہ لگ گیا لوگوں کو اندر داخل کرنے کے لیے، کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا امام وہاں نہیں ہے، اب جو ڈھونڈنا شروع کیا اس نے دیکھا معلوم جو تلاش کیا مولا کا معلوم ہے کہاں تھے، جہاں لوگوں نے اپنے جوتے اتار رکھے تھے، میرا چوتھا امام مجھے نہیں معلوم،
بھروسہ لے لیا. جناب عبداللہ آئے, آ کے کہا مولا شہزادی سے کہیں اپنے گھر تشریف لے آئے. جناب زینب چلی, دروازہ کھلا, صحن میں بیٹھ گئی. صحن میں بیٹھ گئی, جناب عبداللہ نہیں تھے. کچھ دیر کے بعد جناب عبداللہ آئے. جناب عبداللہ آئے, نہیں پہچانا جناب زینب کو, نہیں پہچانا. جملہ سنیں گے مقتل کا جملہ کیا ہے. جناب عبداللہ کہتے بی بی ایسا لگتا ہے آپ غلط جگہ پہ آ گئے, ایسا لگتا ہے آپ جیسی کہا غلط ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا, میرے والی نہیں پہچانا. جناب عبداللہ غش کھا کے گر گئے. جب غش سے پاکا ہوا, بی بی کیا دیکھ رہا ہوں. اب جملہ سنے مسائل کا جب یاد آئے رو لیجیے گا. منہال کوفے کا رہنے والا ہے, منہال کوفے کا رہنے والا ہے. یہ چوتھے امام کے پاس آتا تھا مدینے میں. ایک دن آ کے کہنے لگا مولا میرا ایک سوال ہے, مولا میرا ایک سوال ہے. امام نے کہا بتاؤ منہال سوال کیا ہے. کہ مولا یہ بتائیے شام غریبہ میں سب سے زیادہ کس کو مارا گیا. شام غریبہ میں سب سے زیادہ کس, کیوں جناب عبداللہ نے جناب زینب کو نہیں پہچانا, کیوں غش کھا کے گر گئے. مولا بتائیے شام غریبہ میں سب سے زیادہ کس کو مارا گیا. جیسے منہال نے کہا میرے مولا تڑپ گئے. کہ منہال سب سے زیادہ میری پھوپھی زینب کو مارا گیا. جس بی بی کو بچانا چاہتی تھی, تازیانہ زینب کے لگتا تھا, آواز آتی تھی نانا. سب سے زیادہ میری پھوپھی کو مارا گیا. اجرکم اللہ بکریا ہو گیا. آخری جملہ. جناب عبداللہ خش سے اٹھے, تشہد کی حالت میں بیٹھ گئے اور کہتے ہیں بی بی حسین کا پرسہ, شہزادی عباس کا پرسہ. ایک ایک کا نام لینے لگے. سن لیا آپ نے, بہت رو لیا. آخری جملہ سب کے نام لیے. میں نے نہیں دیکھا, اگر آپ نے سنا ہو تو میرے علم میں اضافہ کیجئے گا. میں نے نہیں دیکھا. جناب عبداللہ نے سب کے نام لیے, اور محمد کے نام نہیں لیے. کیوں نہیں لیے؟ علم راوی کیا کہتا ہے, سب سے پہلا مقتل جو آپ کے پاس ہے وہ ہے لحوف سید ابن طاووس کا. مقاتل میں پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ مقاتل میں لکھا ہے جناب عبداللہ نے سب کے نام لیے. بی بی حسین کا پرسہ, بی بی عباس کا پرسہ, بی بی اکبر کا پرسہ. ایک ایک کا نام لیا, اپنے بچوں کے نام نہیں لیا. معلوم ہے کیوں نہیں لیے؟ شاید اس لیے کہ ماں ہے, نہ جانے برداشت کر سکے یا نہ کر سکے. نہیں لیے نام جناب عبداللہ. جب نام نہیں لیا جناب عبداللہ نے, جو ماں اب تک نہیں رو سکی تھی, ایک مرتبہ کھڑی ہوئی اور اس کمرے کی طرف چلی جہاں محمد نماز پڑھا کرتے تھے. اب جو دروازہ کھلا تو مصلی نظر آئے. زینب تڑپ گئی. ارے میرے بچوں جو نہ رو سکی تھی آج رو رہی. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم علی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک یا اولو الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا, السلام علیکم یا مولا شمس الشموس انیس النفوس ایوہ المدفون بعرض مبارک قدوس السلطان العرب والعجم یا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء روحی و جسم لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا
صاحب الأمر عصر والزمان علمان 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 السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله